کچھ معاملات تھے جو میں چاہتا تھا کہ کچھ حقائق عوام کے سامنے رکھے جائیں، اور یہ ضروری ہے کہ جو ایک جھوٹا بیانیہ اور پروپیگنڈا بنایا جا رہا ہے اس سے پردہ اٹھایا جائے۔ ایک ملک میں ایک سیاسی جماعت جس کو تحریک انتشار بھی ہم کہتے ہیں اور PTI بھی کہتے ہیں، تحریک طالبان پاکستان تحریک انصاف، اس کی شروع سے کوشش رہی ہے کہ اس ملک میں جو سیاست کی جائے وہ انتشار کی سیاست کی جائے، تشدد کی سیاست کی جائے، اور اس ملک کے حالات کو خراب کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ اس ملک میں اکنامک سٹیبلٹی نہ آئے۔ تو یہ جو ان کی مذموم کوشش ہے، وہ جب یہ حکومت میں تھے تب بھی ان کی یہی پالیسی تھی، اور آج جب وہ اپوزیشن میں ہیں تب بھی ان کی یہی پالیسی ہے کہ ملک کے اندر انتشار کیسے پھیلایا جا سکتا ہے، ملک کے اندر دہشت کیسے پھیلائی جا سکتی ہے، ملک کی اکانومی کو ڈی ریل کیسے کیا جا سکتا ہے، ملک کو ڈیفالٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، ملک میں عدم استحکام کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ان کا مشن ہے، یہی ان کا منشور ہے، اور یہی ہمیشہ انہوں نے اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، 2014 میں جب یہاں پہ دھرنے ہوئے اسلام آباد میں، تو PTV کے اوپر جو حملہ کیا گیا، جو توڑ پھوڑ کی گئی، اور اس وقت کے صدر نے اس وقت کے وزیر اعظم کو فون کیا، بانی چیئرمین PTI کو، انہوں نے کہا مبارک ہو، کمال ہو گیا، PTV ہم نے توڑ دیا اندر سے، ایک قومی اثاثہ جس بلڈنگ میں آج ہم بیٹھے ہیں اس کو نقصان پہنچا کے مبارک دی جا رہی ہے۔ SSP عصمت اللہ جنیجو کے ساتھ جو اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہوا وہ آپ سب نے دیکھا، قبریں کھودی گئی، پارلیمنٹ کا گیٹ توڑا گیا۔ تو یہ تشدد کی سیاست ان کے خون میں رچی بسی ہے، طریق انتشار کی جو سیاست ہے ان کا یہی مینیفیسٹو ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی انہوں نے سیاست کی، اوئے توئے کی سیاست کی، گالم گلوچ کی سیاست کی، لوگوں کو تشدد پہ اکسایا، بدتمیزی پہ، بد اخلاقی پہ اکسایا، اور ہمیشہ کہا کہ اپنے مخالفین کو جو ہے وہ غلط زبان ان کے خلاف استعمال کی جائے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ لاشوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ یہ لاشوں کی تلاش میں رہتے ہیں؟ کہ جب بھی کوئی مظاہرہ ہوا انہوں نے کوشش کی کہ اپنے ہی لوگوں کو مروا کے اس کا الزام لگوایا جائے حکومت کے اوپر، پولیس کے اوپر، انتظامیہ کے اوپر۔ تو یہ ہمیشہ کسی جلسے میں 4 لوگ بے ہوش ہو گئے تو خان صاحب خوش ہوئے، کہا وہ دیکھو 4 لاشیں، میرے لوگ مر گئے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کھڑے ہوئے کیونکہ وہ obviously گرمی تھی، حبس تھی، بے ہوش ہو گئے تھے۔ مگر آپ خوشی دیکھیں، کبھی کسی نے پورا اسمائل دے کے خوشی سے بھی کہا ہے کہ وہ دیکھو 4 لاشیں، میرے لوگ مر گئے۔ یعنی 9 مئی کا واقعہ بھی جو ہوا، یہ جو بار بار کہتے ہیں نا ہمیں روکا نہیں گیا، ہمیں کیوں نہیں روکا، ہم تو حملہ کرنے جا رہے تھے ملکی سالمیت پہ، ہم تو کور کمانڈر ہاؤس کو، جناح ہاؤس کو آگ لگانے جا رہے تھے، اور جو خاتون اس کو لیڈ کر رہی تھیں، آج پارلیمنٹ میں آئی ہوئی تھی چند دنوں پہلے، وہ جو زبان استعمال کر رہی تھی آپ کے ٹی وی چینلز نہیں دکھا سکتے۔ جب وہ آ رہی تھی بازو اوپر کیے ہوئے کہ میں دیکھ لوں گی، میں یہ کر دوں گی، میں آگ لگا دوں گی، ابھی ہم عسکری ٹاور جائیں گے، اس کو آگ لگائیں گے، تو وہ زبان ریپیٹ نہیں کی جا سکتی جو استعمال کی گئی تھی۔ اور اس کے ساتھ کیا بیانیہ تھا؟ بیانیہ یہ تھا کہ لوگوں کو لڑوا دو فوج سے، اور یہاں پہ لاشیں گر جائیں 9 مئی کو 50-60، اور پیچھے سے ہم سارا سسٹم ڈی ریل ہو جائے اور ملک کے اندر انتشار پھیل جائے۔ جب یہ ٹارگٹ ہو آپ کا تو آپ کو سیاسی جماعت کہلوانے کا حق نہیں ہے، آپ ایک دہشت گرد جماعت ہیں۔ جب آپ دہشت گردوں کو لا کے بسائیں ملک کے اندر اور کہیں کہ جی میں ان کو لا رہا ہوں، یہ بانی چیئرمین کا بیان موجود ہے، ویڈیو موجود ہے جس میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں لوگوں کو واپس بسا رہے ہیں، اس میں اتنے ہزار فائٹرز ہیں جن کو ہم واپس لا رہے ہیں، ان سے ہم پیس اکارڈ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ ہمیشہ سے یو ور اے طالبان اپولوجیٹک، یو ور اے طالبان سمپتھائزر، اسی لیے آپ کو طالبان خان کہا جاتا تھا۔ اور اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تشدد کی سیاست آپ کے اندر رچی بسی اس لیے ہوئی ہے کہ آپ PTI ہیں۔ یہ جو PTI ہے، تحریک طالبان پاکستان تحریک انصاف، یہ آج بھی اس کوشش میں ہے کہ کہیں سے ہمیں لاشیں مل جائیں۔ 15 جولائی کو اتنا افسوسناک واقعہ بنوں میں ہوتا ہے، اتنا افسوسناک واقعہ ہوتا ہے، 8 ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں، اور ایک بیچ میں سپاہی سبحان ہے جو گرینیڈ کے اوپر اپنے آپ کو پھینکتا ہے، جامِ شہادت نوش کرتا ہے اور ہزاروں لوگوں کو بچاتا ہے۔
اس کا جذبہ دیکھیں نا, اس نے گرینیڈ کے اوپر اپنے آپ کو پھینکا. یہ نیاز ادھر بیٹھا ہے, اس کے ساتھ کا بیچارہ ایک ایف سی کا جوان تھا, وہ شہید ہوا, اور اس کے 3 بچے ہیں, لکی مروت کا وہ رہنے والا ہے. تو یہ کیا سیاست ہے آپ کی کہ آپ شہداء کی قربانیوں کو بھی اس کا بھی پاس نہیں رکھتے؟ یہ بنو کا جو 15 جولائی کا واقعہ تھا, جس میں کینٹ کی دیوار پہ حملہ ہوا اور جس میں 8 ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا, اپنے ان کے بچے یتیم ہو گئے, بیویاں بیوہ ہو گئیں, وہ دنیا سے چلے گئے ہمارے لیے لڑتے لڑتے. تو انہوں نے کیا کیا, بنو میں کیا کیا, یہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی. جو لاشوں کی تلاش ہے نا, یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی کہ کہیں سے لاش مل جائے اور ہم کہہ دیں یہ دیکھیں جی یہ انہوں نے ہمارے لوگ مار دیے. کوشش یہ تھی کہ یہ الزام پاک فوج پہ لگوایا جائے کہ جی سویلین پہ فائر ہو گیا. اور یہ خان صاحب نے کل بیان دیا, بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے, کہ جی ڈائریکٹ سویلینز پہ فائرنگ ہوئی ہے. کیا ہو رہا ہے, سوشل میڈیا پہ اور ممالک کے کلپس لگا کے, بچوں کے کلپس لگا کے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ واقعہ بنو میں پیش آیا. بنو میں ٹریڈرز کا ایک امن مارچ تھا. ٹریڈرز کے امن مارچ کے اندر چند سیاسی جماعتوں کے لوگ شامل ہوئے, تحریک انتشار کے لوگ بھی شامل ہوئے, اور انہوں نے بنو میں جہاں پہ وہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا 15 جولائی کو, اس موقع پہ جا کے فائرنگ کر دی. اور جو ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی اور 22 لوگ بھگدڑ مچنے سے زخمی ہوئے ہیں, وہ اس دیوار سے 1 کلومیٹر دور واقعہ ہوا. وہ بھی ان کے لوگ مسلح جتھوں کی شکل میں اندر شامل تھے, یعنی پیس مارچ ٹریڈرز کر رہے ہیں, بیچ میں ان کے سیاسی لوگ شامل ہوتے ہیں بندوقیں لے کے, اور وہ وہاں پہ فائرنگ کرتے ہیں, بھگدڑ مچاتے ہیں, کیوس کریٹ کرتے ہیں. اب جہاں دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور 8 لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا, وہاں پہ جا کے فائرنگ کرنے کا کیا جواز ہے؟ اور مسلح ہو کے آنے کا کیا جواز ہے؟ کیا امن مارچ پہ لوگ مسلح ہو کے آتے ہیں؟ ٹریڈرز کا اپنا ایک فنکشن تھا, ایک اپنا ایونٹ تھا, انہوں نے امن مارچ کیا امن کے لیے, استحکام کے لیے. بیچ میں سیاسی کچھ جماعتوں کے لوگ شامل ہوتے ہیں جس میں سر فہرست تحریک انتشار کے لوگ ہیں جو مسلح ہیں, اور 1 کلومیٹر دور وہ اندر فائرنگ کر کے ایک بندہ جو ہے اس کو مار دیتے ہیں اور بھگدڑ مچتی ہے, 22 لوگ زخمی ہوتے ہیں. یہ جو لاشوں کی تلاش ہے یہ 2014 سے جاری ہے کہ دھرنے میں مجھے لاش مل جائے, میں لاشیں اٹھا کے کہوں کہ جی اتنے لوگ میرے مر گئے تھے. 9 مئی کو بھی یہی کوشش, اب دوبارہ سے یہی کوشش, اور جیل میں بیٹھ کے بجائے اس کے کہ آپ لیگل تیاری کریں, اپنے کیسز کا جواب دیں, آپ ابھی بھی لاشوں کی تلاش میں کہ جی فائرنگ ہوگی, لوگ میرے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. بھائی یہ سیاست نہ کریں. 9 مئی والوں کا کون والی وارث بنا مجھے بتائیے؟ ان کو اکسا کے آگے بھجوا کے اپنی فیملی کو سیف کر لیا, اپنے لیڈران کو سیف کر لیا. وہ بچے جن کو گمراہ کیا گیا تھا وہ آج بھی کیسز بھگت رہے ہیں. یہ تحریک انتشار نے ایک پائی کی بھی ان کی مالی معاونت نہیں کی, قانونی معاونت نہیں کی, کیسز میں ان کی پیروی نہیں کی. تو یہ اس طرح لوگوں کو استعمال کر کے, کیونکہ ان کو مرنے کے لیے بھیجا تھا کہ مر کے آنا. اور یہ جو بار بار گلا ہے کہ ہمارے لوگوں کو روکتے نہیں ہو, اب یہ بنو والی سازش آپ کے سامنے ہے. کے پی گورنمنٹ اس پہ جو مرضی کہتی رہے, بھئی آپ کے لوگ ملوث ہیں, آپ کیسے انکوائری کرا سکتے ہیں؟ میں مسترد کرتا ہوں اس کو. آپ تو انکوائری کروا ہی نہیں سکتے اس چیز کی. انکوائری کس چیز کی آپ کروائیں گے جس میں آپ کے اپنے لوگ ملوث ہیں؟ خود ہی انکوائری کروائیں گے, وہ آتے ہیں چھوڑ دیں اب. اور آج ایک بین الاقوامی جریدے کے اندر ایک آرٹیکل آیا ہے کہ خان صاحب کو ڈیتھ سیل کے اندر رکھا گیا ہے. 7/8 کا وہ سیل ہے جہاں پہ ٹیررسٹ کو رکھتے ہیں اور بڑے برے حالات ہیں. ذرا سائیڈ ونڈو میں اگر وہ فوٹیج چل سکے کہ خان صاحب کس قسم کے ڈکٹیٹر تھے, اور جب ماؤں بہنوں کو بھی جیل میں ڈالتے تھے تو کیا سلوک ہوتا تھا. کہ شہباز شریف صاحب کی کمر خراب ہے, پتہ ہے, بختر بند گاڑی میں لایا جاتا تھا, دھکے دیے جاتے تھے. یہ فوٹیج اب آپ دیکھ لیں گے کہ جو سلوک ہو رہا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ 7/8 کے سیل کے اندر تھیں. جائے نماز بچھانے کی پراپر جگہ نہیں تھی کیونکہ واش روم بھی ساتھ اندر ہی تھا اس کے, اور چہل قدمی کی اجازت نہیں تھی. میاں نواز شریف صاحب کو جب بختر بند گاڑی میں لایا جاتا تھا اور جس سیل میں رکھا گیا تھا جہاں پہ ان کو ان کی بیگم کی وفات کی خبر دی گئی, آپ دیکھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کس طرح رکھا جاتا تھا. رانا ثناءاللہ کے سیل کے باہر لکڑیوں سے آگ جلائی جاتی تھی گرمی کے موسم میں, اور وہ سنگل سٹوری سیل تھا, اوپر کوئی سیل نہیں تھے, تو وہ ڈائریکٹ دھوپ بھی پڑتی تھی اور کھڑکی کے باہر سے گرمی اور تپش بھی آتی تھی. رانا ثناءاللہ صاحب کی بھی آپ تصویر ابھی دیکھ لیں گے چلتے ہوئے, آپ کو نظر آ جائے گا کہ خان صاحب نے کس کو کس کس طریقے سے جیلوں کے اندر رکھا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا
یہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے الفاظ ہیں نا کہ میں اے سی اتار دوں گا, میں آپ کا ٹی وی بند کر دوں گا, میں آپ کا کھانا بند کر دوں گا, میں دوائیاں نہیں جانے دوں گا, میں ملاقاتیں نہیں ہونے دوں گا. آپ یہ کلپس دیکھ لیں کہ جہاں پہ میاں صاحب کو بختر بند گاڑی میں لایا جا رہا ہے اور جس طریقے سے لایا جا رہا ہے گھیراؤ کر کے, اور یہ وہ کلپس ہیں جس کے اندر آپ دیکھ سکیں گے کہ رانا ثناء اللہ کو کس طرح بند کیا گیا, آہا چیمہ کو کیسے بند کیا گیا. یہ ہوتا ہے 6x8 کا سیل جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سیل ہوتا ہے, اس کو سیل کہتے ہیں. آپ کا جو پورا ایک پریزیڈنشل سویٹ ہے اڈیالہ جیل کے اندر, اس پریزیڈنشل سویٹ میں کیا کیا امینٹیز ہیں. آپ کسی بڑے ہوٹل میں جائیں 5 سٹار میں تو ان کے کمروں کے لیولز ہوتے ہیں, تو سب سے جو عالی شان کمرہ ہوتا ہے اس کو پریزیڈنشل سویٹ کہتے ہیں. اب یہ پریزیڈنشل سویٹ میں کیا کیا ہے, جو شخص لوگوں کو ان کی ملاقاتیں نہیں ہونے دیتا تھا, کھانا اور دوائی نہیں جانے دیتا تھا, ڈیتھ سیل کے اندر بند کرتا تھا, بختر بند گاڑیوں میں لے کے آتا تھا, وہ آج جھوٹے انٹرویوز دے رہا ہے اپنے وکیلوں کے تھرو خط لکھ کے کہ جی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اور دیکھیں ویسٹ میں ان کا ایک تاثر ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی یہاں پہ بہت بڑی وائلیشن ہو رہی ہے. میں I would like to address Miss Christina Lamb, who I respect greatly. She's lived in Pakistan. She's been watching and observing the politics of Pakistan. But madam, you're sadly mistaken. This convicted person who's the chairman of PTI, ex-chairman of PTI, he lives in a presidential suite. He has an exercise bicycle at his disposal. He has a walking gallery at his disposal. He has a kitchen at his disposal. And he gives a proper lavish menu of what he wants to eat in the entire day. He holds 3 meetings weekly with his lawyers, with his friends, family, with his political leaders. And in this presidential suite that has been created in the Adyala jail, he has an exercise time, he uses his bicycle, he walks freely, he has a whole kitchen to himself, he has a sitting area. تو یہ وہ معاملات نہیں ہیں جو جیلوں کے اندر ہوا کرتے ہیں. اور ہم بالکل سیاسی انتقام کے نہ کبھی خواہش مند رہے ہیں, نہ لیا ہے, نہ کبھی ہم لیں گے. مگر یہ باہر کی دنیا کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرنا اور یہ کہنا کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے, ٹیررسٹ والے سیل میں رکھا ہے. مسٹر خان himself incarcerated people and put them in death cells, including women. And he was responsible, and he used to openly state that I will not let any medicine get through to them in the prison. I will not let them have home food. I will not let them meet people. And he used to state it very openly. And now he is having a lavish lifestyle inside the jail. تو یہ وہ معاملات ہیں کہ جہاں پہ دوسروں کو آپ سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے تھے, ان کو بند کرتے تھے, ان کی چھوٹی چھوٹی سہولیات ان کی آپ بند کر کے خود نگرانی کرتے تھے. میں حلفاً کہتا ہوں کہ کبھی جیل میں کوئی اذیت پہنچانے کے لیے کبھی کوئی ہدایت حکومت نے نہیں جاری کی, کوئی ریاست کی طرف سے بھی پیغام نہیں دیا گیا. سائیکل مانگتے ہیں سائیکل ملتی ہے, دیسی مرغی مانگتے ہیں دیسی مرغی ملتی ہے, لاکھوں روپے کا کھانا آپ کھا جاتے ہیں 1 مہینے کے اندر, اور آپ کا لیوش لائف سٹائل ہے. ایکسرسائز بائیسیکل کس کو ملتی جیل کے اندر؟ تو یہ تمام معاملات ہیں جو آپ کر رہے ہیں, اور آپ دنیا کو, ویسٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بڑی مشکلات ہیں, ڈیتھ سیل کے اندر ہوں. یہ ایسا ڈیتھ سیل تو مطلب یہ بہت سارے مڈل کلاس گھرانوں سے بہتر آپ کا پریزیڈنشل سویٹ ہے اس کے اندر, اڈیالہ جیل کے اندر. مگر آج بھی وہ کوشش ہے کہ لاشیں مل جائیں, بنو کے واقعے سے میں کوئی فائدہ اٹھا لوں. بھئی بنو کا واقعہ آپ کے لوگوں نے خود کیا, مسلح جتھے آپ نے بھیجے, مسلح جتھوں نے وہاں پہ فائرنگ کی, دہشت گردی کا جہاں واقعہ ہوا وہاں پہ لوگوں کو لڑانے کی کوشش کی, دنگا فساد کروانے کی کوشش کی. اللہ کا شکر ہے ہم بڑے نقصان سے بچ گئے. اور روز بیانات کیا آتے ہیں کہ جی فائرنگ ہو گئی. بھئی فائرنگ آپ کے لوگوں نے کی, پوچھو ان کو کیوں کی ہے. بیانات کیا آتے ہیں کہ جیل میں مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا, یہ اچھا ڈیتھ سیل ہے. اور یہ ان کے اکسائے ہوئے لوگ ہیں. دیکھیں ایک واقعہ ہوا ہے فرینکفرٹ جرمنی میں, جہاں پہ پاکستانی قونصلیٹ کے اوپر حملہ کیا گیا. ہمارا دوست ملک ہے جرمنی, دفتر خارجہ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے ان کو, اور سخت احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے یہ کہا ہے اور مطالبہ رکھا ہے کہ پاکستانی مشن کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے, سیکیورٹی کے لیبس کے لیے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے, اور جو لوگ اس واقعے میں ملوث ہیں ان کو گرفتار کیا جائے.
میں چیئرمین نادرا کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے اس ویڈیو کو ایسرٹین کریں کہ اس میں کوئی پاکستانی شہری تھے یا نہیں تھے، یا یہ صرف ایک ملک کے باشندے تھے جنہوں نے پاکستانی پرچم کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، جو کہ ناقابل قبول ہے. اٹ از ان ایکسیپٹیبل، کسی صورت بھی یہ قابل قبول نہیں ہے. اس پرچم میں لپٹ کے ہمارے شہید آتے ہیں، اس پرچم کی سربلندی کی خاطر قوم قربانیاں دیتی ہے. سیکیورٹی ادارے شہادتیں جو ہیں وہ روز ان کے افسر جوان شہید ہو رہے ہیں. اور پاکستان ایک ملک ہے جس میں آفیسر ٹو جوان ریشیو اگر آپ دیکھیں ہمارے افسر سب سے زیادہ شہید ہوتے ہیں. دنیا میں جوان زیادہ جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، ادھر افسر زیادہ شہید ہوتے ہیں. اگر آپ ریشیو دیکھیں، کمپیئر کریں. تنقید کرنے والوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے افسر، ہمارے جوان، ہمارے سپاہی اس پرچم میں لپٹ کے آتے ہیں. ان کی مائیں بہنیں اس پرچم کو چومتی جب گھر پرچم وردی کے ساتھ آتا ہے، جب کسی کو کافن میں لایا جاتا ہے. تو یہ پرچم، اس کی سربلندی کے لیے تو جان بھی حاضر ہے. اب جس نے بھی یہ کیا ہے، کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ جب میں کہتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے ہی نہیں، یہ انتشار پھیلانے والے لوگ ہیں، دہشت گردی کرنے والے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ انتشار کی سیاست کی ہے کہ آئی ایم ایف کا معاملہ خراب کرو، ملک ڈیفالٹ کر جائے، 9 مئی کے حملے کر دو، سائفر کا بیانیہ گھڑو جھوٹا، اسمبلی توڑ دو، تشدد کی سیاست کرو. یہ تمام معاملات انہوں نے کیے ہیں، قوم کے سامنے ہیں. تو یہ اس واقعے میں بھی اگر کوئی پاکستانی شہری ملوث نکلا، کہ جو اکثر یہ اکساتے ہیں لوگوں کو، بانی چیئرمین پی ٹی آئی، اور کہتے ہیں کہ تشدد کی سیاست کرو، حملہ کر دو، مار دو، آگ لگا دو، جلاؤ گھیراؤ کرو، تو اٹ از فار شیور، میک نو مسٹیک، اس میں کوئی ابہام نہ رہے کہ آئی ڈی کارڈ بلاک ہوگا، پاسپورٹ بھی کینسل ہوگا، اور سخت ترین کارروائی جو عمل میں لائی جائے گی. یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. اس ملک کے ساتھ ہم نے احتجاج کیا، وہ اپنی کارروائی کریں گے جو وہ کر رہے ہیں، اور وہ دوست ملک ہے جو جس میں یہ واقعہ پیش آیا، ان کا احترام اپنی جگہ پہ ہے، اور انہوں نے یقین دلایا کہ وہ اس پہ کارروائی کریں گے. مگر اگر اس کے اندر سیاسی ایلیمنٹس موجود ہوئے، اور جو خان صاحب اکثر اکساتے ہیں لوگوں کو وائلنس کے اوپر، تو پھر خان صاحب نہیں ان کو بچا سکیں گے. یہ بالکل کلیئر بات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم اکنامک سٹیبلٹی لے کے آ رہے ہیں، ایف بی آر کے ریفارمز کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے آج بھی ایک ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھا، اسٹیٹ آف دی آرٹ. ہم اپنے ریونیوز کو بڑھانے جا رہے ہیں، ہوم گرون اپنا اکنامک ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں. دوسری طرف ملک کو ڈی ریل کرنے کی کوششیں بالکل کامیاب نہیں ہوں گے. یہ جو مرضی ریلیف لے کے آ جائیں، بن مانگے والا ریلیف بھی لے آئیں جس کا کوئی جواز نہیں ہے، تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو بے گناہ کبھی ثابت نہیں کر سکتے جو ان کی جرائم کی فہرست ہے. تو یہ جو ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی ابھی تک کوشش ہو رہی ہے، یہ ہمیں سب پتہ ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی ملک کا تحفظ کریں گے. ملک کا تحفظ کرنا جانتے ہیں، اور آپ کی یہ سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی. اور ایک جماعت جو کہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے. طاہر صاحب یہ بتا دیں کہ ایک اس طرح کی ایک اور کارروائی میں جرمنی نے پورا جہاز بھر کر ان کو اپنے ملک سے نکالا، افغانیوں کو جنہوں نے وہاں پہ غیر قانونی کام کیے. کیا پاکستان جائے گا اس صورتحال میں کہ ایسے افغانوں کو، یہ وہ افغان ہیں جو ابھی جب امریکہ گیا تو وہاں پہ یہ شفٹ ہوئے ہیں، تو کیا اس پہ بات کریں؟ دوسرا آپ نے کہا ریزیڈینشل سیل ہے ادھر، یہ وہ، تو حکومت آپ کی ہے، مرکز نے بھی، پنجاب میں، تو کون ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے، ہم کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنانا چاہتے. وہ درخواست دیتے ہیں دیسی مرغی کی، وہ درخواست دیتے ہیں بائسیکل کی، وہ درخواست دیتے ہیں کچن کی، وہ کہتے ہیں نیا واش روم بننا چاہیے. تو یہ تمام درخواستیں ان کی مانی جاتی ہیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا. مگر یہ بات واضح رہے کہ انہوں نے کیا کیا اور ہمارا طرز عمل کیا ہے، یہ قوم کے سامنے رہنا چاہیے. دیکھیے جس ملک کے باشندوں نے وہاں پہ حملہ کیا، ہم نے ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے اور قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے کہ ان کی نشاندہی ہونی چاہیے فیشل ریکگنیشن کے تھرو کہ یہ کون لوگ تھے. یہ ڈیٹا بیس سے نکل آئے گا. اگر پاکستانی بھی تھے اور تحریک انصاف کے بھی کارکن تھے وہ بھی پتہ لگ جائے گا، اگر کسی اور جماعت کے تھے وہ بھی پتہ لگ جائے گا. اور افغان شہری جو اس میں آ رہے ہیں سامنے جھنڈے پکڑے ہوئے، تو وہاں پہ بڑے آرام سے ان کی گرفتاری عمل میں آئے گی جرمنی میں. اور
जर्मन मिशन को हमने तमाम मामलात से आगाह किया है और फ़ॉरेन ऑफिस से अपना प्रोटेस्ट भी रजिस्टर करवाया है। तो ये हम भरपूर मुल्क का दिफा करना जानते हैं, अपने परचम का दिफा करना जानते हैं। कोई भी किसी भूल में ना रहे, बानी चेयरमैन पीटीआई भी किसी भूल में ना रहे कि मजलूमियत का प्रचार करके, इतने जराइम करने के बाद मजलूमियत का प्रचार करके कि मुझे डेथ सेल में रखा गया है तो वो कोई रिलीफ हासिल कर लेंगे। तो बिन मांगे रिलीफ तो एक मिल गया है, मगर ये इस तरह मजलूमियत का प्रचार करने से रिलीफ नहीं मिला करता। बिल्कुल जी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इंटरनेट डाउन है दुनिया के कई ममालिक के अंदर। अमेरिका में फ़्लाइट ऑपरेशन भी जो हैं वो अफेक्ट हुए, उससे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। वो इंटरनेट की एक ओवरऑल प्रॉब्लम आई है जिसको जो मेरे नोटिस में है। दूसरा देखिए, डेटा सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से आईटी मिनिस्ट्री और पीटीए इस पे ब्रीफ करेगा, बट मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई फायरवॉल का सिस्टम है तो वो साइबर सिक्योरिटी और डेटा सिक्योरिटी के हवाले से होगा, उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच से कोई ताल्लुक नहीं होगा जितना मेरे इल्म में है। तीसरी बात ये कि अभी तक मैं नहीं समझता कि सोशल मीडिया पे जितने लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है और कहा जाता है कोई वाजिबुल कत्ल है, किसी ने फ़लाँ कर दिया, और विमेन हरासमेंट से लेके चाइल्ड पोर्नोग्राफी तक। आप ट्विटर खोलें, मैं ये बात आप किस तरह करूं कि ट्विटर पे आप कंटेंट देखें जो अपलोड हुआ हुआ है। मैं अलग आपसे बात करते आपको बताता हूँ सबको कि क्या क्या चीज़ें। इंटरिम गवर्नमेंट ने तब इसका बैन प्लेस किया था बिकॉज कंप्लायंस रेट नहीं था, और कुछ कंटेंट ऐसा है जो दहशतगर्द और मुल्क दुश्मन यूज़ करते हैं, और उसमें अगर आप जाएं तो वो कोर्ट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इस मामले को टेकअप किया है। अगर कोई डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो आ रही है वो मशावरत के नतीजे में आएगी, क्योंकि कल को किसी के बच्चे को कोई उठा के ले जाए, किसी को कोई गोली मार दे इंसाइटिंग हेट्रेड के ऊपर, कोई फोरम तो होगा ना जिस पे ये बात की जा सके। उस फोरम के हवाले से मशावरत होगी और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेंगे, साफ़ी तंजीमों को, तब उस पर आगे बढ़ा जाएगा। जी, इनिशियल रिपोर्ट्स ली गई हैं, मौके से ली गई हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जो इनिशियल रिपोर्ट्स हमें रिसीव हुई हैं, हमारे वफाकी हुकूमत के कई इदारे हैं जो जिनके वहाँ पे नेटवर्क भी मौजूद होते हैं, और उसमें ये बात सामने आई है जो तफसीलात मैंने आपके सामने रखी हैं। वो तमाम हकायक जो हैं वो बाकायदा रिपोर्ट हुए हैं, तो मैंने अवाम के सामने वो हकायक रखे हैं। जी जावेद सर, 15 जुलाई को जो वाक़या अभी आपने पब्लिकली बताया, मरना तो मीडिया पर तो ऐसी कोई खबर ही नहीं है कि वहाँ हो क्या रहा है, आम आवाम को पता ही नहीं है। तो आप ये एक गैर एलानिया सी पाबंदी है कि वहाँ की कवरेज नहीं की जानी और उसको रिपोर्ट नहीं करना। आज आपने ये तमाम तक इंकशाफात किए जिसमें फिर आपने उसकी कंक्लूजन भी कर दिया कि उसके ज़िम्मेदार पीटीआई है और सियासी जमातें और भी शामिल हैं उसमें। और इसके साथ साथ जो जर्मनी का वाक़या है उसको भी आप लिंक कर रहे हैं पीटीआई के साथ, क्योंकि जी मैंने कहा अगर सफारत खाने के बाहर जी वो जो जर्मनी में सफारत खाने के बाहर एक एहतजाज हो रहा था, उसकी वजूहात क्या थी वो ज़रा बता दीजिए कि एहतजाज हो किस वजह से रहा था। देखिए, जो जर्मनी में वाक़या पेश आया, मैंने कहा कि अभी हतमी रिपोर्ट उसकी नहीं आई है, देखा जा सकता है अफ़गान बशिंदों को, मगर उसमें अगर कोई पाकिस्तानी मुलव्वस है वो हम फेशियल रिकग्निशन से निकाल लेंगे। तो वो अफ़गान बशिंदों का जो एहतजाज था वो तो क्रिकेट मैच के अंदर इतनी सनसनी ले आते हैं और एक ज़िंदगी मौत का उसको मसला बनाते हैं, तो ये जज्बात उनके समझ से बाहर हैं। पाकिस्तान ने तो हमेशा अकोमोडेट ही किया है, पाकिस्तान ने तो हमेशा रेफ्यूजीज़ हों, बाकी मामलात हों, हमेशा जो है वो इज़्ज़त एहतराम के साथ एक दोस्त मुल्क के तौर पे, हमसाये के तौर पे सामने आया है। मगर ये जो वाक़या हुआ है, इसका जो जर्मन यहाँ पे रैप मौजूद हैं, फ़ॉरेन ऑफिस ने जिस तरह मैंने कहा एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है, गिरफ्तारी का इन अफराद की मुतालबा भी किया है, इसकी महरक़ात भी अब जानने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट आ जाएगी, उसको पब्लिक भी कर देंगे, और सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाने का कहा है, और सिक्योरिटी जो लैप्स हुआ है वहाँ पे उन जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन का भी कहा है। तो इसमें तो हम भरपूर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बन्नू के देखिए जो दहशतगर्दी का वाक़या था, टीवी चलाता रहा है कि ये 8 लोग शहीद हुए, उनकी तस्वीरें आती रही हैं, बाकायदा वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट इस पर जारी हुई बन्नू के वाक़े पे। वज़ीर आज़म ने मजम्मत की, सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहा, उन छात्रों के हवाले से बात की। तो उसके बाद जो ये इंतशार फैलाया गया है और केपी गवर्नमेंट इस पर एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, मैंने तो इस पर कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। फैक्ट्स रखे हैं और आपके सामने
हकायक रख के ये कहा है कि जी ये वहाँ पे हुआ था। तो केपी गवर्नमेंट इस पे पॉइंट स्कोरिंग भी कर रही है, उनको नहीं करनी चाहिए, और उनको चाहिए कि वो दहशत गर्दी पे तवज्जो दें जो उनके सूबे के अंदर जो है जोर पकड़ी है। हम सबका कॉमन मसला है, हम उनकी मुआवनत करेंगे, हेल्प करेंगे, मगर जनूबी इस्लाम में क्या हो रहा है, और ये दहशत गर्दों को जो वापस लाए थे पीटीआई की गवर्नमेंट लाई थी, अब पूरी कौम उसका नुकसान जो है वो बर्दाश्त कर रही है। तो ये बड़े सीरियस मामलात हैं। तो केपी गवर्नमेंट पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना करे, दहशत गर्दी से लड़ने में जो है वो आर्म्ड फोर्सेस की फेडरल गवर्नमेंट की मदद करे और इन मामलात को ठीक करे। सर आपके प्रवासी रोहिंग्या से असद कैसर साहब ने इल्जाम लगाया कि हमारे एमएनएस को बाहरी पैसों की ऑफर की जा रही, इस पर क्या कहेंगे? और दूसरा जो आर्टिकल 6 और पाबंदी लगाने की बात हुई है पीटीआई को, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? देखिए, सबसे पहली बात ये कि असद कैसर साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मगर ये उन्होंने कहाँ से अखज़ किया, क्या मेंबर्स का नाम बताया, किसने किसको अप्रोच किया, किस नंबर से कॉल आई को बताएं, तफसीलात तो कोई नहीं है ना, हवा में एक तीर जो है वो चला दिया। और दूसरी बात यह है कि मैं देखिए बड़ा क्लियर हूँ इन मामलात के ऊपर कि कोई किसी को ना अप्रोच कर रहा है, ना तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा सवाल आपका क्या था? पीपल्स पार्टी कहाँ? देखिए, पीपल्स पार्टी के हवाले से नैयर बुखारी साहब का एक बयान आ चुका है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देगी, और आर्टिकल 6 वाले मामले पे उन्होंने अपनी बड़ी क्लियर बताया है कि हम हुकूमत के साथ हैं इसके ऊपर। नैयर बुखारी साहब का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दहशतगर्द जमात है, और ये बिल्कुल ये आर्टिकल 6 वाली कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। आप असेंबली कैसे तोड़ सकते हैं? इट इज़ इक्विवेलेंट टू एब्रोगेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा सर, गुलाम अब्बास से या मैं न्यूज़ से आपने गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है कि पीटीआई को पाबंदी लगाने का, तो क्या बात आपके मुताबिक ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो दहशतगर्द जमात है, जी। इसलिए वो आप पाबंदी लगा रहे हैं? जी, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद क्यों पाबंदी का फैसला किया गया? उससे पहले भी तो पाबंदी देखिए मैं ये समझता हूँ कि दिन ब दिन जो सियासी जमात के मामलात हैं, और जिस तरीके से वो इंतशार को फ़रोग़ दे रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि वो अनटचेबल हैं, और वो बातचीत में बिलीव नहीं करते, वो डायलॉग में बिलीव नहीं करते, और जिस तरीके से मुल्क में जो मैंने आपको मामलात बताए हैं उन्होंने चलाए हैं, तो ये हम समझते हैं कि वो एक दहशतगर्द जमात है, और हम ये समझते हैं कि वो मुल्क के लिए ख़तरा है, और हम समझते हैं कि वो और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। इसीलिए ये मुशावरत का सिलसिला भी हो रहा है, और एक प्रिंसिपल डिसीजन लिया गया था जिस पे आगे मुशावरत जारी है, होमवर्क हो रहा है उसके ऊपर। अच्छा सर, एक सवाल जो है वो आपसे आपकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड, अगर आप इजाज़त दें। जी, आपको मुकम्मल इजाज़त है। सर शुक्रिया। अच्छा सर, पाकिस्तान की खातून नूर ज़रमीना जो है वो अभी मिस यूनिवर्स 2024 बनी जी, और यकीनन वो आगे मिस वर्ल्ड के लिए मुकाबलों में हिस्सा लेगी, तो पाकिस्तान इसको या आपकी वज़ारत उसको ऑन कर? देखिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तमाम हेल्दी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, और पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए अगर कोई एक्टिविटी है, अब मुझे नहीं पता उस खातून का कि उनका बैकग्राउंड क्या है, और वो प्रोफेशनली जो है वो पहले इससे पहले क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स हैं, उनको देखा जा सकता है। उन अचीवमेंट्स को देखते हुए, और अगर काबिल ज़िक्र अचीवमेंट्स उनकी हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के इमेज के लिए और पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा किया है, तो फिर इस पे बात कर सकते हैं। जी जी टैक्स के ऊपर पाबंदी है। जी, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए अगर किया तो बिल्कुल एब्सोल्युटली हम बिल्कुल इस चीज़ पे ओपन होते हैं कि जो भी अभी देखें ना, पीछे प्राइम मिनिस्टर ने नायला कियानी को बुलाया जो एक कोपैमा है, उनको अप्रिशिएट किया। हम मीट द पीएम करते हैं जिसमें तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ से आगे हमारा प्रोग्राम में हमने शोबिस के लोगों को बुलाना है, उनसे हमने मिलना है, कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं वो आ रहे हैं, उसमें कुछ फेमस सिंगर्स मौजूद हैं। तो बिल्कुल जिसकी जो अचीवमेंट है वो हम समझते हैं कि उसको बिल्कुल रिकग्नाइज किया जाना चाहिए। तारा साहब, सरकारी तौर पर टैक्स के ऊपर पाबंदी है, वजारत दाखिला ने पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इस्तेमाल हो रहा है। हुकूमत, वफाकी हुकूमत अगर इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती, हालांकि एक डीसी एक 16 एमपी को कर दे या 144 वो इम्प्लीमेंट करवा लेता है, वफाकी हुकूमत जो लोग ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर? फिर हम कार्रवाई करेंगे तो आप कहेंगे कार्रवाई क्यों की? तो ये तो अब दो सवाल हो गए, टॉक शो बन गया। बहुत शुक्रिया आपका।